آنرز کنڈر گارڈن اینڈ سیکنڈری اسکول لاہور۔ عزیز طلباء، میں ہوں آپ کی اردو کی معلمہ جمائز ششم۔ مضمون ہے ہمارا اردو الف پلس بی، ویڈیو لیکچر نمبر 3۔ عزیز طلباء، آج ہم اردو الف میں گل صنوبر کی کہانی کے بارے میں پڑھیں گے، شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ کے اقوال کے بارے میں جانیں گے اور اردو بی میں نامکمل جملوں کی تکمیل سیکھیں گے، مضمون نویسی یعنی تخلیقی تحریر کے بارے میں جانیں گے۔ تدریسی مقاصد۔ عزیز طلباء، ان اسباق سے ہم کچھ اہم پوائنٹس سیکھیں گے، کچھ اہم نکات سیکھیں گے جن کی مدد سے ہم اس اسباق کے بارے میں اچھے سے جان سکیں گے، اچھے سے ان کے بارے میں پڑھ سکیں گے۔ لوک کہانی کا معنی و مفہوم جانیں گے۔ لوک کہانی کس طرح کسی خطے کے مذہبی، تہذیبی اور معاشرتی رویوں کی عکاسی کرتی ہے، اس کے بارے میں جانیں گے۔ لوک کہانی کس طرح سلسلہ بہ سلسلہ چلتی ہوئی ایک دور سے دوسرے دور میں آتی ہے تو کس طرح اسے محفوظ کر لیا جاتا ہے، اس کے بارے میں دیکھیں گے۔ شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں جانیں گے۔ شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ ایک عظیم حقائق گو تھے، ان کے بارے میں پڑھیں گے۔ شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ اپنے اور آج کے عہد کے بے مثال حقائق گو تھے، یعنی جتنی شہرت وہ اپنے زمانے میں رکھتے تھے اتنی ہی شہرت ان کی آج بھی ادب کی دنیا میں زندہ ہے۔ سبق نمبر 9، گل صنوبر کی کہانی۔ عزیز طلباء، یہ ایک لوک کہانی ہے۔ لوک کہانی سے مراد یہ ہے کہ کوئی ایسی بات، کوئی ایسا واقعہ جس سے ہم کچھ اخلاقی سبق حاصل کرتے ہیں، یعنی ہم کوئی بات سیکھتے ہیں، کچھ جاننے کی کوشش کرتے ہیں اور ان سے ہم کوئی اخلاقی نتیجہ بھی برآمد کرتے ہیں۔ یعنی لوک کہانی سلسلہ بہ سلسلہ چلتی ہوئی جب آگے پہنچتی ہے تو جدید دور میں اس ایک کہانی کی صورت میں محفوظ کر لیا جاتا ہے، اور جب کہانی ہم پڑھتے ہیں یا سنتے ہیں تو ہمیں کوئی نہ کوئی اخلاقی سبق ملتا ہے۔ عزیز طلباء، لوک کہانی میں آج ہم گل صنوبر کی کہانی کے بارے میں پڑھیں گے۔ گل صنوبر ایک لوک کہانی ہے۔ محسن پور کے وسیع میدان میں بلوچوں نے اپنی ایک بستی بنا رکھی تھی۔ اس بستی میں شروع سے آخر تک جھونپڑیاں ہی جھونپڑیاں تھیں، جن میں بہت سے بلوچ خاندان رہتے تھے۔ محسن پور کے آس پاس کے علاقوں میں طاعون کی وبا پھیلی ہوئی تھی۔ عزیز طلباء، طاعون ایک ایسا مرض ہے جو کہ چوہوں کی گندگی کی وجہ سے پھیلتا ہے۔ اس وبا نے سینکڑوں گھر اور بیسیوں محلے تباہ کر ڈالے، اور جو لوگ زندہ تھے ان کے سروں پر بھی ہر وقت موت کا سایہ منڈلاتا رہتا تھا۔ لوگ اس قدر خوف زدہ تھے کہ کسی کی قدموں کی آہٹ بھی سنائی دیتی تو وہ یہ سمجھتے کہ فرشتہ اجل آن پہنچا ہے۔ اس طرح محسن پور کے علاقے میں بھی یہ وبا پھیل گئی، اور دیکھتے ہی دیکھتے ساری جھونپڑیوں کے مکینوں کو موت کی آغوش میں لے گئی۔ بس ایک جھونپڑی ایسی تھی جس کے 2 ننھے مکین، جن کو اللہ تعالیٰ نے اپنی حفظ و امان میں رکھا ہوا تھا۔ ان میں ایک 12-13 برس کی بچی تھی جس کا نام صنوبر تھا، اور دوسرا اس کا بھائی گل۔ اس سناٹے کے عالم میں دونوں معصوم بچے سہمے ہوئے بیٹھے ہوئے تھے۔ گل نے جب بھائی کو حسرت بھری نگاہ سے دیکھا، گل کو بھوک نے ستایا تو صنوبر کی آغوش سے نکل کر اسی خاتون کے گھر کھانا کھانے کے لیے چلا گیا۔ زہیرہ نامی خاتون نے گل کو قید کر لیا اور دوسرے گاؤں لے گئی۔ گل کو زہیرہ کے پاس رہتے رہتے کافی عرصہ گزر چکا تھا۔ انسان کا دل بھی ایک عجیب چیز ہے۔ یکایک زہیرہ کا یہ حال ہو گیا کہ اسے صنوبر کی یاد رہ رہ کر ستانے لگی۔ اب اس کا دل یہ سوچ کر بھر آتا کہ اس نے ایک معصوم بھائی کو اس کی پیاری بہن سے جدا کیا۔
صرف انتقام کی آگ ٹھنڈی کرنے کے لیے۔ وہ اپنے گناہ کا کفارہ ادا کرنے کے لیے بے تاب تھی۔ ایک دن گل کو اپنے پاس بلایا اور پیار سے گلے لگا لیا اور کہا کہ آج سے تم آزاد ہو، جہاں جانا چاہے جا سکتے ہو۔ گل اتنے دن زہیرہ کے ہاں رہتے رہتے وہاں کی ہر چیز سے مانوس ہو گیا تھا۔ آزادی کی زبردست خواہش کے باوجود بے ساختہ اس کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ پھر ذرا ٹھہر کر اس نے کہا، بیگم صاحبہ، اگر آپ مجھے آزاد نہ کرتی تو میں نے یہ عزم کر رکھا تھا کہ ایک نہ ایک دن آزادی حاصل کر کے رہوں گا، لیکن اس وقت شام ہو رہی ہے، مجھے اجازت دیجیے یہاں رات گزار لوں، صبح ہوتے ہی یہاں سے چلا جاؤں گا۔ زہیرہ نے کہا کہ جب تک تمہارا دل چاہے یہاں رہ سکتے ہو۔ اس کے بعد گل اور زہیرہ اپنے اپنے بستر پر جا کر لیٹ گئے اور سو گئے۔ آدھی رات کے قریب گل نے اپنے کمرے میں کسی کے قدموں کی آہٹ سنی۔ آہٹ سے اس کی آنکھ کھل گئی۔ ہلکی ہلکی جو روشنی کمرے میں آ رہی تھی تو اس نے دیکھا کہ کسی شخص نے ہاتھ میں خنجر پکڑا ہوا ہے۔ یہ منظر دیکھ کر وہ بہت زیادہ خوفزدہ ہو گیا۔ اس نے جب غور سے دیکھا تو وہ اس کی بہن صنوبر تھی، جو کہ ہاتھ میں خنجر لے کر اس کے سامنے کھڑی تھی۔ اس نے صنوبر کو پہچانا تو دوڑ کر اس کی ٹانگوں سے چمٹ گیا۔ صنوبر نے خنجر ایک طرف پھینکا اور گل کو سینے سے لگا لیا اور دیر تک اسے پیار کرتی رہی۔ پھر یکایک اس نے گھبرا کر گل کو علیحدہ کرتے ہوئے کہا کہ گل، آج تمہاری غلامی کی آخری رات ہے۔ میں یہ خنجر لے کر اس لیے یہاں آئی ہوں کہ زہیرہ سے اس کے ظلم کا انتقام لے لوں اور تمہیں غلامی کی قید سے رہائی دلاؤں۔ یہ کہہ کر اس نے خنجر ہاتھ میں اٹھایا۔ گل نے صنوبر کی یہ بات جب سنی تو اس نے اپنی اور زہیرہ کی گفتگو کی ساری تفصیل صنوبر کو بتا دی۔ زہیرہ نے گل کو آزاد کر دیا تھا، اس بات سے وہ بہت زیادہ خوش ہو گئی۔ اسی طرح دونوں بہن بھائیوں کو باتیں کرتے ہوئے دیکھا جب تو زہیرہ بھی اٹھ کر ان کے کمرے میں آ گئی۔ اس نے صنوبر کے ہاتھ میں جب خنجر دیکھا تو وہ بہت زور سے اس نے چیخ ماری۔ تو صنوبر نے کہا کہ بیگم صاحبہ پریشان نہ ہوں، میں آپ کو قتل کرنے ہی آئی تھی، لیکن گل نے مجھے سب کچھ بتا دیا ہے۔ اب آپ کی دشمنی ختم ہوئی، بس اجازت یہ دے دیں کہ رات آپ کے گھر میں بسر کر لیں۔ اس کے بعد تینوں اپنی اپنی جگہ پر جا کر سو گئے۔ فجر کی اذان ہو رہی تھی کہ صنوبر کی آنکھ کھلی۔ اس نے محسوس کیا کہ گھر کے صحن میں بہت سے آدمی جمع ہیں۔ اسے یوں معلوم ہوتا تھا جیسے ایک گھر سے گھبراہٹ کی باتیں وہ ایک دوسرے کے ساتھ کر رہے ہیں۔ ساتھ ساتھ کسی کے رونے کی بھی آواز آ رہی تھی۔ صنوبر صحن میں جب پہنچی تو پتہ چلا کہ زہیرہ کے بڑے بیٹے کو سانپ نے کاٹ لیا ہے۔ نصیر، جو کہ زہیرہ کا بڑا بیٹا تھا، اس کو سانپ نے کاٹ لیا تھا۔ زہر کے اثر سے اس کی حالت خراب ہوتی جا رہی تھی۔ صنوبر نے جب یہ سب کچھ دیکھا تو بھاگ کر گھر سے باہر نکل گئی۔ اسے معلوم تھا کہ اس علاقے میں ایک پودا ایسا ہے جس کا عرق مارگزیدہ، یعنی جس انسان کو سانپ نے کاٹا ہوا ہو، ڈسا ہو، اس کو کہتے ہیں مارگزیدہ، یعنی سانپ کے ڈسے ہوئے کو کہتے ہیں مارگزیدہ۔ اس کے منہ میں ٹپکایا جائے تو زہر کا اثر ختم ہو جاتا ہے۔ تھوڑی ہی تلاش کرنے کے بعد وہ پودا اسے مل گیا۔ وہ تیزی سے اس کی پتیاں توڑ کر لائی اور اس کا عرق نچوڑ کر نصیر کے منہ میں ڈالا۔ عرق کے قطرے پیتے ہی نصیر نے فوراً آنکھیں کھول دی اور اس کی حالت بہتر ہو گئی۔ صنوبر جو کہ پاس کھڑی تھی، زہیرہ نے صنوبر سے معافی مانگی اور صنوبر کو اپنے سینے سے لگا لیا اور صنوبر نے بھی زہیرہ کو معاف کر دیا۔ عزیز طلبہ، آپ نے دیکھا کہ کس طرح ایک عظیم بچی نے، ایک عظیم خاتون نے اپنے بھائی کی محبت میں ایک تو
انتقام اپنا چھوڑ دیا اور دوسرا ان کی مدد کی، اور اس طرح ہم بھی اپنے انتقام کو چھوڑ کر کسی سے بدلہ لینے سے بہتر ہے کسی کو معاف کرنا، اور معاف کر دینے والے کو اللہ تعالیٰ بہت زیادہ پسند کرتا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے ان کو اس کا یہ اجر دیا کہ اس عورت کو صنوبر کا احسان مند کر دیا کہ جب اس نے اس کے بیٹے کی جان بچائی۔ سبق نمبر 10، شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ کے اقوال۔ شیخ سعدی بچوں، کہاوت اور ضرب المثل کے معنی میں سب سے نمبر 1 پہ جو نام آتا ہے وہ ہے شیخ سعدی کا، یعنی جو سب سے زیادہ عظیم حقائق گو اور کہانی لکھنے والے، اور کہانی میں ایک ایسا پیغام جو صدی تک انسان کی عقل و دانش کا نچوڑ ہوتا ہے، اور جس میں ان کو ہم کہتے ہیں، کس نام سے ہم پہچانتے ہیں، شیخ سعدی۔ یعنی شیخ سعدی ایک ایسے عظیم انسان تھے جن کے اقوال، جن کی حکایات کی تازگی اور شگفتگی اتنی ہی مقبول آج بھی ہے جتنی کہ وہ اپنے عہد میں تازگی رکھتے تھے، یا اپنے عہد میں جتنے وہ مقبول و معروف تھے۔ شیخ سعدی کا اصل نام شرف الدین تھا، یعنی ان کا اصل نام کیا تھا؟ شرف الدین۔ انہیں حکیم مشرق کے لقب سے یاد کیا جاتا تھا۔ حکیم مشرق کے علاوہ وہ معلم اخلاق کے بھی لقب سے جانے جاتے تھے۔ سلطان سعد زنگی کے زمانے میں ایران کے شہر شیراز میں وہ پیدا ہوئے تھے، یعنی ان کے شہر کا نام کیا تھا؟ شیراز۔ شیخ سعدی نے طویل عمر پائی، یعنی ان کی عمر دراز تھی۔ وہ اپنی زندگی کا بیشتر حصہ سیر و سیاحت میں گزارتے تھے، یعنی ان کو دور دراز کے علاقوں کی سیر کرنا بہت زیادہ پسند تھا۔ شیخ سعدی نے شاعری بھی لکھی اور نثر میں بھی لکھا۔ ان کی شاعری میں ان کی کتابیں مثنوی، بوستان اور نثری کتابوں میں گلستان کو بہت ہی زیادہ اہمیت حاصل ہے۔ خاص طور پر گلستان اپنی فکری تازگی، دانش و حکمت، یعنی ان سے ہم بہت کچھ حکمت کی باتیں، عقل مندی کی باتیں سیکھتے ہیں۔ ادب عالیہ میں، یعنی ادب میں بہت زیادہ وہ مشہور و معروف تھی، اور دنیا میں پائی جانے والی تقریباً ہر زبان میں ہر ملک کے لوگوں نے ان کا اردو میں ترجمہ بھی کیا ہے۔ شیخ سعدی علم و حکمت، یعنی علم، واقفیت اور حکمت یعنی عقل مندی، اپنی دانائی سے بھرپور اقوال لکھنے میں سر فہرست تھے۔ ان کے کچھ اقوال درج ذیل ہیں۔ دنیا کا مال زندگی کے آرام و سکون کے لیے ہے، یعنی دنیا میں انسان نے جو مال جمع کیا ہے وہ زندگی کے آرام و سکون کے لیے ہے، نہ کہ اللہ تعالیٰ نے زندگی اس مقصد کے لیے پیدا کی ہے، اس مقصد کے لیے زندگی بنائی ہے کہ ہم اپنی زندگی میں صرف اور صرف مال ہی جمع کرتے رہیں۔ اسی طرح اگر تو دنیا کی نعمتوں سے فائدہ اٹھانا چاہتا ہے تو لوگوں پر احسان کر، جیسے اللہ نے تجھ پہ احسان کیا۔ عزیز طلبہ، اس میں ہم یہ دیکھتے ہیں، ہمیں یہ سمجھایا جا رہا ہے کہ اگر ہم دنیا کی اپنی نعمتوں سے فائدہ اٹھانا چاہتے ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ نے جو انعامات ہم پر کیے ہیں ان سے ہم فائدہ حاصل کرنا چاہتے ہیں، تو ہم اپنے اس انعام کو، اس احسان کو دوسروں پر بھی کریں جس طرح اللہ تعالیٰ نے ہم پر احسان فرمایا۔ اسی طرح وہ کہتے ہیں کہ بے عمل عالم، یعنی ایک ایسا عالم جو کہ بے عمل ہو، یعنی وہ کوئی کام بے عمل ہو، یعنی وہ
ایسا عالم ہو کہ جو اپنے علم کے اوپر عمل نہ کرتا ہو۔ ایسا ہی ہے جیسے اندھے کے ہاتھ میں مشعل۔ یعنی عزیز طلبہ، اب آپ دیکھیں کہ انہوں نے کہا ہے کہ ایک عالم جو اپنے علم کے مطابق عمل نہیں کرتا، جو اپنے سیکھے ہوئے علم کو دوسروں تک تو پہنچاتا ہے لیکن خود اس کے اوپر عمل نہیں کرتا، وہ ایسا ہے جیسے کہ ایک اندھے شخص نے اپنے ہاتھ میں مشعل پکڑی ہوئی ہے، یعنی اپنے ہاتھ میں روشنی پکڑی ہوئی ہے، اپنے ہاتھ میں چراغ پکڑا ہوا ہے، جس سے دوسرے تو لوگ فائدہ اٹھاتے ہیں لیکن اس کو کچھ فائدہ حاصل نہیں ہو رہا کیونکہ وہ اندھا ہے، یعنی اس کو کچھ نظر نہیں آ رہا۔ پھر وہ کہتے ہیں کہ دشمن کے ساتھ بے موقع نرمی کرنا اسے شیر بناتا ہے، یعنی اگر ہم دشمن کے ساتھ ہر وقت نرمی کا برتاؤ کریں گے تو دشمن ہمیں کمزور سمجھے گا اور ہمیں کیا کرے گا، وہ ہم پر موقع دیکھ کر حملہ ضرور کرے گا۔ یعنی ہمیں دشمن کے ساتھ بدلہ تو نہیں لینا لیکن کبھی کبھار اپنے مفاد کے لیے، اپنے فائدے کے لیے کہ ہم پر کوئی ظلم و زیادتی اگر ہو رہی ہے تو اس کا بدلہ لینے کے لیے اگر ہم تھوڑے سے سخت بن جائیں گے تو وہ دشمن کے لیے بھی بہتر ہوگا اور ہمارے لیے بھی بہتر ہوگا۔ لیکن اگر دشمن کے ساتھ اگر ہم ہر وقت نرمی کا برتاؤ رکھیں گے تو وہ بالکل شیر کی طرح ہر ٹائم ہم پر حملہ آور ہو سکتا ہے۔ عزیز طلبہ، اہم مقاصد سوالات کی صورت میں محسن پور کے آس پاس کے علاقوں میں کون سی وبا پھیلی ہوئی تھی؟ گل اور صنوبر کا آپس میں کیا رشتہ تھا؟ شیخ سعدی کو کس لقب سے یاد کیا جاتا ہے؟ شیخ سعدی کا اصل نام کیا تھا؟ شیخ سعدی کی نظم و نثر کی 2 کتابوں کے نام لکھیں۔ عزیز طلبہ، ان پڑھائے گئے اسباق کی مدد سے آپ ان سوالات کے جوابات بآسانی یاد کر سکتے ہیں۔ کتابی مشق۔ عزیز طلبہ، جو اسباق آپ کو پڑھائے گئے ہیں ان کی مدد سے کتاب کی معروضی کو حل کریں اور مشق کے سوالات اپنی کاپی پر لکھیں اور انہیں یاد بھی کریں۔ اردو بھی نامکمل جملوں کی تکمیل، یعنی نامکمل جملوں کو مکمل کس طرح کیا جا سکتا ہے؟ عزیز طلبہ، نامکمل جملے یعنی کوئی ایسا فقرہ، کوئی ایسا جملہ جس کو درمیان سے یا شروع سے یا آخر سے خالی چھوڑ دیا جاتا ہے اور اس کو مناسب الفاظ کی مدد سے حل کرتے ہیں یا مناسب الفاظ کی مدد سے مکمل کرتے ہیں، یا اس طرح سمجھیں کہ کوئی ایسا فقرہ جس کو مکمل کرنے کے لیے شروع میں، درمیان میں یا آخر میں کچھ الفاظ چھوڑ دیے جاتے ہیں تاکہ اس فقرے کی مناسبت سے، اس جملے کی مناسبت سے اس میں جو الفاظ مناسب ہوں ان کو لکھا جا سکے۔ ان کو کہتے ہیں نامکمل جملے، یعنی نامکمل جملوں کو مکمل کرنا۔ مثال کے طور پر محنت کا ڈیش ضرور ملتا ہے۔ عزیز طلبہ، اب آپ اس میں دیکھیں کہ محنت کا ڈیش ضرور ملتا ہے۔ نمبر 2 پہ ہے احمد ہمیشہ ڈیش بولتا ہے۔ اب ہم نے پہلے جملے میں کیا لکھنا ہے؟ محنت کا پھل ضرور ملتا ہے، یعنی اگر ہم اس میں پھل لکھیں گے تو ہمارا یہ فقرہ، یہ ہمارا جملہ مکمل ہو جائے گا۔ اسی طرح احمد ہمیشہ کیا بولتا ہے؟ سچ بولتا ہے، تو ہمارا اگر ہم اس کے درمیان میں سچ لکھیں گے تو یہ ہمارا جملہ مکمل ہو جائے گا اور ہمیں اس فقرے کی، اس جملے کی سمجھ آ جائے گی کہ ہم نے کیا بیان کرنا ہے یا ہم نے کیا پڑھا ہے اور ہم کیا پڑھنا چاہتے ہیں۔ اسی طرح دیکھیں، ہمیشہ
ڈیش بولو۔ عزیز طلبہ، اب آپ یہ دیکھیں، ہمیشہ میں کے بعد خالی جگہ بتا دی گئی ہے، یعنی بلینک چھوڑ دیا گیا ہے، اور اس کے بعد لکھا گیا ہے بولو۔ اب اس میں مناسب لفظ کیا ہم لگائیں گے؟ سچ، ہمیشہ سچ بولو۔ تو یہ ہمارا جملہ، یہ ہمارا فقرہ مکمل ہو جاتا ہے اور ہمیں سمجھ آ گئی ہے کہ ہمیں کیا بتایا جا رہا ہے۔ اس کے بعد دیکھیں، بزرگوں کا ڈیش کرنا چاہیے۔ اب ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ اس میں مناسب لفظ کیا لگے گا جس سے ہمارا یہ جملہ مکمل ہو جائے اور ہمیں سمجھ آ جائے کہ ہم نے اس میں کیا لکھنا ہے۔ بزرگوں کا، جی ہاں، ادب کرنا چاہیے۔ اس میں کیا مناسب لفظ آئے گا؟ ادب۔ بزرگوں کا ادب کرنا چاہیے۔ اسی طرح دیکھیں، اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی ڈیش نہیں۔ اب اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی ڈیش نہیں، جب یہ ڈیش آ گیا تو ہمیں سمجھ نہیں آ رہی کہ ہم نے اس فقرے کو، یا اس جملے کو ہم نے کس طرح پڑھنا ہے اور ہمیں کیا بتایا جا رہا ہے۔ جب اس بلینک میں، اس ڈیش میں ہم لکھیں گے معبود، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، تو ہمیں اس جملے کا، اس فقرے کا مناسب طریقے کے ساتھ پتہ چل گیا ہے کہ ہمارے فقرے میں ہمیں کیا سمجھایا جا رہا ہے۔ علم بہت بڑی ہے، کیا ہے؟ کچھ پتہ نہیں چل رہا، لیکن جب ہم اس میں مناسب لفظ لکھیں گے تو ہمیں یہ جملہ پورا مکمل طور پر سمجھ آ جائے گا۔ علم بہت بڑی دولت ہے، ہاں جی، کیا لکھیں گے اس میں ہم؟ دولت۔ علم بہت بڑی دولت ہے۔ اب اگلا دیکھیں، ہم ڈیش کی امت ہیں۔ ہم کس کی امت ہیں؟ کچھ پتہ نہیں چل رہا اس جملے میں ہمیں کیا بتایا جا رہا ہے، ہم نے اس میں کیا پڑھنا ہے، کیا سیکھنا ہے۔ لیکن جب ہم اس میں مناسب لفظ لکھیں گے، ہم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت ہیں، تو ہمیں یہ فقرہ، یہ جملہ مکمل طور پر سمجھ آ جائے گا۔ پنجاب کا دارالحکومت ڈیش ہے، یعنی پنجاب کا دارالحکومت ڈیش ہے۔ ہمیں اس جملے کی سمجھ نہیں آ رہی، لیکن جب ہم یہ دیکھیں گے، یہ پڑھیں گے، پنجاب کا دارالحکومت لاہور ہے، تو ہمیں اس فقرے کی، اس جملے کی مناسب سے اچھے سے سمجھ آ جائے گی۔ عزیز طلبہ، اسی طرح اگر ہم نے جملے کے شروع میں یا درمیان میں یا آخر میں کوئی الفاظ مناسب لگا کر ہمیں سمجھایا جائے تو ہمیں اس جملے کی، اس فقرے کی سمجھ آ جاتی ہے، لیکن اگر لاسٹ سے یا درمیان سے کچھ نہ کچھ چھوڑ دیا جائے اور اس کو بلینک کر دیا جائے، یعنی اس میں کچھ نہ لکھا گیا ہو، تو ہمیں اس کی بالکل سمجھ نہیں آئے گی۔ اسے ہم کہتے ہیں نامکمل جملوں کی تکمیل۔ مضمون نویسی۔ عزیز طلبہ، مضمون نویسی یعنی مضمون لکھنا، تخلیقی تحریر، یعنی ہم نے کوئی ایسا عنوان لینا ہے جس کے بارے ہم نے تفصیل کے ساتھ لکھنا ہے، اس کو ہم کہتے ہیں مضمون۔ یعنی کسی ایک عنوان پر، کسی ایک موضوع پر تفصیل کے ساتھ وضاحت کرنا، تفصیل کے ساتھ کوئی بات بتانا، اس کو ہم کہتے ہیں مضمون نویسی۔ یہ مضمون کا مفہوم ہے، یعنی کسی ایک موضوع کے بارے میں، کسی ایک عنوان کے بارے میں اپنے ذہن میں اپنے خیالات کے ذخیرے کو اکٹھا کر کے اس کو تحریری صورت دینا کیا کہلاتا ہے؟ مضمون۔ مضمون نویسی یا مضمون نگاری، اس کے لیے کچھ ہدایات دی گئی ہیں، ان کو ہم پڑھتے ہیں۔ سب سے پہلے عزیز طلبہ، اب آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ آپ نے کس موضوع کا انتخاب کرنا ہے جس کے اوپر آپ نے مضمون لکھنا ہے۔ اگر آپ نے اپنے ذہن میں ایک موضوع کو مناسب انداز میں رکھ لیا ہے کہ میں نے اس عنوان پر مضمون لکھنا ہے، تو اس کے متعلق تمام خیالات اور مؤثر الفاظ کو اپنے ذہن میں محفوظ کر لیں اور ایک ترتیب کے ساتھ ان کو رکھیں اور ترتیب کے ساتھ لکھنا شروع کریں۔
مضمون کو لکھنے سے پہلے موضوع کے تمام پہلوؤں پر غور کریں کہ ہر قسم کے ضروری خیالات کو ایک خاص ترتیب کے ساتھ اپنے ذہن میں جمع کریں، پھر اسی ذہنی ترتیب کے مطابق نہایت اطمینان کے ساتھ مضمون لکھنا شروع کریں۔ مضمون کو مختلف پیروں میں لکھیں، یعنی ایک پیرا اگر مکمل ہو گیا ہے تو دوسرا پیرا شروع کریں، یعنی ایک بات اگر آپ نے ایک پیرے میں بیان کر دی ہے تو دوسری بات ہرگز اسی پیرے میں بیان نہ کریں، دوسری بات کے لیے نئے پیرے کا چناؤ کریں۔ مضمون کو لمبا کرنے کے لیے، مضمون کو طول دینے کے لیے فضول یعنی ادھر ادھر کی غیر ضروری باتیں جو موضوع سے، آپ کے عنوان سے ہٹ کر ہوں، اس کا لکھنا مناسب نہیں ہے، یعنی غیر ضروری باتیں لکھنے سے کوئی فائدہ نہیں ہوتا۔ مضمون میں ایک بات کو بار بار نہ دہرائیں، یعنی اگر آپ نے ایک بات ایک پیرے میں بیان کر دی ہے تو ہرگز اس بات کو دوسرے پیرے میں یا تیسرے پیرے میں بیان کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ اپنے خیالات کو جس طرح آپ نے ذہن میں ترتیب کے ساتھ جمع کیا ہے، اسی طرح آپ اپنی لکھتے وقت اپنی اسی ترتیب کو مد نظر رکھیں اور اپنے خیالات کو سادہ اور آسان زبان میں لکھیں۔ یعنی اگر آپ نے ایک بات ایک پیرے میں لکھ دی ہے تو دوسری بات دوسرے پیرے میں لکھیں، یعنی مضمون میں ترتیب رکھیں کہ آگے کی بات پیچھے اور پیچھے کی بات آگے نہ لکھی جائے۔ اسی طرح مضمون جب آپ نے ختم کر لیا ہے، یعنی جب آپ نے مضمون لکھ لیا ہے، اپنے خیالات کا اظہار کر دیا ہے، جس عنوان کے بارے میں آپ کچھ لکھ رہے تھے اس کو آپ نے تسلی کے ساتھ تفصیل کے ساتھ بیان کر دیا ہے، تو اس کو لکھنے کے بعد ایک دو بار ضرور پڑھیں۔ اس طرح آپ کی املا کی جو غلطیاں ہیں، یعنی آپ نے لکھتے وقت الفاظ کی ادائیگی اور املا کی جو غلطیاں کی ہیں ان کو درست کیا جائے، یعنی ایک دفعہ لکھنے سے مضمون میں کچھ نہ کچھ مسٹیک، کچھ نہ کچھ غلطی ضرور ہو جاتی ہے، جس کو ایک دفعہ جب ہم دو دفعہ ایک دفعہ پڑھیں گے تب ہی آپ کو پتہ چلے گا کہ آپ نے اس میں کیا غلطی کی ہے۔ تو آپ نے اس کے لیے ضرور دیکھنا ہے، مضمون کو نہایت صاف خوش خطی سے لکھنا ہے۔ خوش خطی سے لکھیں گے مضمون کو تو پڑھنے والا بھی بخوبی اندازہ لگا لیتا ہے کہ مضمون کس طرح لکھا گیا ہے اور مضمون کا انتخاب کس طرح کیا گیا ہے۔ تفویض کار یعنی ہوم ورک۔ عزیز طلبہ، ان پڑھائی گئی ہدایات کی مدد سے، ان سمجھائی گئی ہدایات کی روشنی میں آپ نے مضمون لکھنا ہے۔ میری پسندیدہ شخصیت یعنی جو شخصیت آپ کو پسند ہے، جس شخصیت کو آپ بہت زیادہ پسند کرتے ہیں، ان کے بارے میں آپ نے ایک مضمون لکھنا ہے، چاہے وہ آپ علامہ اقبال کے بارے میں لکھ لیں، چاہے قائد اعظم کے بارے میں لکھ لیں، چاہے اپنی والدہ کے بارے میں لکھ لیں، چاہے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں لکھ لیں، جو بھی شخصیت آپ کو پسند ہے اپنے استاد کے متعلق لکھ لیں، اپنے والد کے متعلق لکھ لیں۔ جو شخصیت آپ کو پسند ہے، جو آپ اپنا آئیڈیا سمجھتے ہیں کہ مجھے یہ شخصیت بہت زیادہ پسند ہے، میں بھی ان کی طرح بننا چاہتا ہوں، میں ان کو بہت زیادہ پسند کرتا ہوں اور ان سے میں نے بہت کچھ سیکھا ہے، یا مجھے ان سے بہت زیادہ لگاؤ، اس کے بارے میں آپ مضمون لکھیں۔ نامکمل جملے مسدس حالی ڈیش کی تصنیف ہے، یہاں سے لے کر ہمیشہ بروں کی ڈیش سے بچو۔ آپ نے نامکمل جملے مسدس حالی کی تصنیف سے لے کر ہمیشہ بروں کی صحبت سے بچو تک ہوم ورک کی کاپی پر نامکمل جملے لکھنے ہیں اور انہیں یاد بھی کرنا ہے۔ ویڈیو دیکھنے کا بہت بہت شکریہ۔